دوستو کیا آپ جانتے ہیں ایسے تعویذ کے بارے میں جس تعویذ کو سر سے پیر تک اتار دو، اگر آپ کے اوپر پرانا سے پرانا بندش، جادوئی بندش لگی ہوئی ہے، چاہے کام کاروبار کے اوپر ہو، چاہے آپ کی دکان میں بندش لگی ہو، چاہے آپ کی صحت کے اوپر ہو، تو وہ چٹکیوں میں بندش کٹ جائے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے اینڈ تک۔ روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں عمر فاروق اظہری۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے بہتر ہوں۔ میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں نایاب عمل کے ساتھ۔ ایسا عمل میں آپ کو دینے والا ہوں اور ایسا نقش آپ کو بتانے والا ہوں جس نقش کے ذریعے سے پرانا بندش کو کاٹ سکتے ہیں۔ پہلی بات میں واضح کر دیتا ہوں، جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ عمل ہر خاص و عام کے لیے اجازت ہے، اس میں کسی سے اجازت لینا شرط نہیں ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ لکھو، لکھنے کے بعد اس سے کمپلیٹ فائدہ اٹھاؤ۔ اور میں آپ کو ایسے لوگوں کے نام کے ساتھ نقش بتانے والا ہوں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ چاہے فرعون ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے شداد ہو، چاہے ابلیس ہو، چاہے حامان ہو، چاہے سایان ہو، یہ کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے جادو ٹونا ٹوٹکا کا کاٹ بہت زبردست ہوتا ہے۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں آپ کو کوئی سفلی عمل بتانے والا ہوں، کیونکہ جو نام میں بتانے والا ہوں ان ناموں کے ذریعے سے اتار کر ہم اس کو جلائیں گے۔ اگر ہم قرآنی عمل چاہے آیت یا وظیفہ لکھتے ہیں اس میں، تو وہ اتار کے جلایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں، اگر آپ کی دکان میں 10 سال کا پرانا ہو، چاہے 20 سال کا پرانا کسی نے بندش لگائی ہے جس کی وجہ سے آپ کی دکان میں کسٹمر کم آتے ہیں، گراہک آتے ہیں لیکن سامان خریدتے نہیں ہیں، آپ کے پڑوسی کے یہاں سے تو سامان خریدتے ہیں لیکن آپ کی دکان سے سامان نہیں خریدتے ہیں۔ دوسرے کیس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے گھر میں، چاہے آپ کی بیٹی ہو، چاہے آپ کا بیٹا ہو، چاہے آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہو جو آپ کے پاس بچوں کو لے کر آتا ہو، بچوں کے اوپر جب کوئی اثرات ہوتا ہے، چاہے جنات ہو، چاہے خبیث ہو، چاہے کوئی پری ہو یا کوئی بھی ایسی شے ہو، تو ہم ٹینشن میں پڑتے ہیں کہ اس بچے کا کیسے علاج کریں، کیونکہ بچے کے اوپر حاضر نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر حاضر بھی کریں، فور ایگزامپل 4 سال کا بچہ ہوگا تو ہم کیسے اس کو جلائیں، ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس تعویذ کے ذریعے سے چٹکیوں میں آپ جلا سکتے ہیں اثرات کو۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر جادو کے ذریعے سے آپ کو بیمار کر دیا ہے، چاہے آپ کے ہارٹ کا مریض ہو، آپ چاہے کوئی بھی مرض ہو، یعنی آپ کو بستر میں لٹا دیا ہے جادو کے ذریعے سے، تو بھی آپ اس تعویذ کے ذریعے سے جادو کا کاٹ کر سکتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس تعویذ کے ذریعے سے آپ پرانا سے پرانا اثرات کا علاج کر پائیں گے۔ اب آئیے ہم آپ کو تعویذ کا طریقہ سمجھاتے ہیں۔ جو نقش میں آپ کو بتانے والا ہوں، نقش کو ڈسپلے میں دکھانے سے پہلے اس کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ اس کو بآسانی دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہم سے یہ معلومات چاہتے ہیں کہ حضرت ہمیں تو اردو لکھنا نہیں آتا ہے، تو ہم کیسے لکھیں؟ تو میں آپ کو کہہ دوں، آپ دیکھ کر کاپی کر لیجئے، آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے میں ہر ویڈیو میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں تاکہ جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بآسانی سن کر کے یاد کر سکے، اور جو لوگ عربی نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو وہ سن کر کے ٹرانسلیٹ کر پائے۔ پھر بھی لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں تو اردو نہیں پڑھنا آتا ہے، تو آپ تھوڑا مہربانی کریں، ویڈیو کو اچھے کوالٹی میں کر کے اسکرین شاٹ لے لیجئے تعویذ کا، یا ہمارے پاس یہ بھی سویدھا ہوتا ہے کہ اگر آپ واٹس ایپ کریں گے
تو WhatsApp میں بھی آپ کو نقش دے دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب طریقہ اچھے سے سمجھیے، جو تعویذ بتا رہا ہوں یہ تعویذ کبھی بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نوچندی جمعرات ہو یا اتوار کے دن کا انتظار کریں، کبھی بھی لکھیے جب آپ کو ضرورت پڑے۔ تعویذ کو لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لال رنگ کا اسکیچ پین لینا ہوگا، آپ کو اس میں زعفران کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نام ہی کچھ ایسا ہے کہ زعفران سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ جو ہے لال رنگ کے اسکیچ پین سے سیم ٹو سیم جیسا تعویذ ہے ویسا کاپی کریں۔ جب تعویذ آپ نے لکھ لیا، لکھنے کے بعد اگر آپ کی دکان میں بندش لگی ہوئی ہے تو آپ ایک پانی کا بوتل لیجئے۔ پانی کا بوتل لینے کے بعد یہ تعویذ آپ اس میں ایک تعویذ ڈال دیجئے۔ ڈالنے کے بعد یہ پانی آپ کو صبح اور شام کے وقت میں جب دکان کو کھولیں اور دکان جب بند کریں اس ٹائم دکان کی دیواروں میں ہلکا کر کے چھڑک دیں۔ آپ یاد رہے کہ جو پانی کا بوتل رہے گا اس میں گلاب جل کی شیشی بھی ڈال لیجئے گا، روز واٹر یعنی گلاب جل بآسانی آپ کو مل جائے گی، کہیں پہ بھی کاسمیٹک دکان سے مل جاتی ہے، تو آپ گلاب جل خریدنے کے بعد اس میں ڈال لیجئے۔ اب دکان پہ یہ چھڑکاؤ کریے۔ یہ کام آپ اگر کنٹینیو جاری رکھ سکتے ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ ایک تعویذ کا جو پانی ہے جب تک چلے پانی چلاتے رہیے، جب ختم ہو جائے دوبارہ سے لکھ کر ڈال دیجئے، یہ کام ہو گیا۔ اور اگر آپ کی جسم کے اوپر اثر پڑا ہے، جیسے آپ کی صحت کے اوپر اثر پڑا ہے، طبیعت آپ کی خراب ہو گئی ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے ایک تعویذ روزانہ ایک تعویذ ایک پانی کے بوتل میں یا ایک بالٹی میں ڈالنے کے بعد اس پانی سے مریض کو نہلائیے۔ یہ کام کم سے کم 7 دن یا 11 دن کریے، انشاءاللہ مریض ٹناٹن ہو جائے گا۔ اگر ضرورت پڑے تو آپ کنٹینیو 40 روز تک کریے گا۔ تیسرا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بچے وغیرہ ہوتے ہیں جن کا علاج بہت مشکل سے ہو پاتا ہے، اگر کوئی عصبی اثرات وغیرہ ہوتا ہے، ایسے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ 2 تعویذ آپ کو ڈیلی یوز کرنا ہے 3 دن تک کم سے کم۔ بچے کو اوپر اگر تگڑا سے تگڑا کوئی نظر ہوگا یا بہت زبردست کوئی اثرات ہوگا تو جیسے آپ نے تعویذ بنا لیا، صبح کے ٹائم پہ ایسے سر سے پیر تک 7 مرتبہ اچھے سے رگڑیے۔ رگڑنے کے بعد اس کو ماچس کے تیلی سے ہو چاہے چولہے سے آپ جلا دیجئے۔ اور دوسرا جو تعویذ ہے وہ رات کے وقت میں کریے۔ ٹوٹل 2 ٹائم آپ کو کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچے کے اوپر اگر کوئی عصبی اثرات کی نظر ہوگی، چاہے وہ عصبی اثرات حاضر ہی کیوں نہ ہوتا ہو، وہ جل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب جیسے نارمل کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتار کے جو ہے جلا بھی سکتے ہیں اور ساتھ میں نہانے والا کام بھی کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں کام کرنا ہوگا۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ کو میں نقش کی طرف لے چلتا ہوں۔ پیارے ناظرین، جو تعویذ آپ کو لکھنا ہے وہ یہ ہے، آپ سب سے پہلے ایک اسکوائر میں جو ہے خانہ تیار کریں۔ اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہے ابلیس، پھر تبلیس، نمرود، مردود، شداد، بیداد، فرعون، بے اون، حامان، بے سامانہ، بو جہل، لعین، ہاروت ماروت، یامری، بنام، آل لعینان، سحر و جادو، ٹونا و بندش، سفلی و الوی، ہما و قسم، نظر و آتش، شد و آثرات، او دریائے نیل، غرقاب شد۔ پیارے ناظرین، آپ نے دیکھ کر یہ تعویذ لکھ لیا۔ اب یہ تعویذ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے استعمال کریے۔ ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی غلطی سے اس تعویذ کو گلے میں مت ڈالیے گا۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب تک لازمی شیئر کریے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریے گا۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت۔ اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔